बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू, हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चेयरमैन जो पीटीआई हैं और डयाला जेल में कैद हैं इमरान खान, उनके हवाले से अब बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि जो ख़ुद को बड़ा सादिक और अमीन भी कहते थे और ये भी कहते थे कि मैं करप्ट नहीं हूँ, और उनके लोग भी कहते थे कि ये करप्ट नहीं है, माली तौर पर करप्ट नहीं है। लेकिन अब जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं, जो शवाहिद सामने आए हैं, और वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं और दस्तावेज़ हैं, और उनकी ऐनी गवाह जो हैं वो डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, और इमरान खान के दौर में भी वो वज़ीर इत्तलात रहीं, इधर मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात रहीं, और उसके बाद पंजाब में मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात रहीं। तो वो इस बात की अब गवाही दे रही हैं। तो फिर हमने कुछ डॉक्यूमेंट भी निकाले, कुछ दस्तावेज़ात भी निकाली, वो आपके साथ जो है वो शेयर की हैं। वो आप देख लें, आपकी स्क्रीन पे साथ साथ जो है वो चल रही हैं, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो हैं वो अपना जाली इमेज गढ़ने का जो एक मंसूबा था, वो किस तरह वो उसको आगे लेकर जा रहे थे, और इसके लिए सरकारी ख़जाना बेदरेग इस्तेमाल किया गया। और मजमूई तौर पर तकरीबन कोई 87 करोड़ रुपए 87 करोड़ रुपए सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर सरकारी सोशल मीडिया टीम्स बनाकर उनको भर्ती करके जो है वो वहाँ पे उनको रखा गया। ये देख लेना, ये जिस तरह के इन्होंने भर्तियाँ की, ये सारा ये नाम देख लें, कोई फलां बंदा है, ये कोई भरे हुए डॉक्यूमेंट है, ये आप देख लें, ये किस तरह जो है वो भर्तियाँ की गई, बंदों को रखा गया, नवाजा गया। ये दस्तावेज़ात जो है वो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ताकि आपको नॉलेज हो कि क्या हो रहा था और क्या मामला जो थे वो चल रहे थे इस तरह। तो ये सारे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ चीज़ें जो दस्तावेज़ात तो हमने ले ली, लेकिन उन्होंने फरदौस आशिक अवान के मुंह से इस तरह की बातें सुनना, वो क्या कहते हैं ना, हार्ट एंड माउथ, वो वाला बात था। तो उसमें उन्होंने इंकशाफात कर दिए, उन्होंने ये बात बता दी कि ये सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के ज़रिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा होता था, और ये एक बड़ा स्कैंडल है। 87 करोड़ रुपए रखे किस मकसद के लिए गए थे? सरकारी तरक्याती स्कीमों के लिए। आपकी हमारी जो रोड्स हैं, मंसूबे हैं, सड़कें हैं, उनके लिए रखे गए थे, अवाम के लिए रखे गए थे। लेकिन इस्तेमाल किस पे हुए कि इमरान खान का इमेज बिल्ड करना है, फ़ौज को गालियाँ निकालनी है, आर्मी चीफ को गालियाँ निकालनी है, रियासती इदारों को गालियाँ निकालनी है, मुखालफिन को गालियाँ निकालनी है, जो आपके खिलाफ बोल रहे उसको गंदा बंदा सब कुछ जो है वो बोलना है। और जिस तरह फिर सरकारी वसाइल गैर कानूनी सियासी तशहीर पर इस्तेमाल किए गए और झूठा प्रोपेगेंडा रियासती इदारों के ख़िलाफ़ किया गया, मुखालफिन की किरदार कशी, हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। सरकारी मंसूबों की बजाय जिस तरह मैंने बोला कि जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, कहा गया जी सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, जिसको हम एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, कि उसकी आड़ में सब कुछ हुआ, और जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया, और इन अकाउंट्स को तहरीक इंसाफ के सियासी मकासद को आगे बढ़ाने, प्रोपेगेंडा मुहिम, डिसइंफॉर्मेशन, सियासी बयानिया साजी और अवामी जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया। जो दस्तावेज़ात सामने आई उसके लिए फिर भी उसमें खौफनाक बात कि मुआशरे में नफरत अंगेज़ बयानियाँ, फिर अदम इस्तेहकाम, ये भी इनके मकासद में शामिल था। इन प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के ज़रिए और सरकारी अवामी जज्बात भड़काए गए, और इनके जो फॉलोअर्स थे वो सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। लेकिन इख्तिताम पर ये अकाउंट पीटीआई के कारकुनान, सियासी जो कारकुनान थे वो इस्तेमाल करते रहे। जिस तरह मैंने कहा कि मजमूई तौर पर इस मकसद के लिए 870 मिलियन यानी कि 87 करोड़ रुपए रखे गए, जिसके तहत पीटीआई के जो इंकशाफात सामने आए कि इन जो मुलाजमीन वहाँ पे रखे गए सरकार के ख़जाने से 25,000 से लेकर 40,000 रुपये उनकी तनख्वाह थी। फिर सरकारी फंड से ये पैसा जाता रहा सोशल मीडिया टीमों पर,
اور وہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ پھر ان ملازمین کا 72.5% اکاؤنٹس ہیں 2021 سے پہلے ان کا پی ٹی آئی کی طرف کوئی جھکاؤ تھا ہی نہیں۔ جون 2022 کے بعد جب یہ موصوف اپنی حکومت سے اتر جاتے ہیں عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے 86% اکاؤنٹس نے اپنا سیاسی جھکاؤ تبدیل کیا اور اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کا بیانیہ پوسٹ کرنا شروع کر دیا، جس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ان کا کوئی نظریہ تھا ہی نہیں، کوئی بیانیہ ان کا تھا ہی نہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ ریاست پاکستان کو پیسے کے ذریعے خزانے سے پیسے دے کر ریاست پاکستان کو کمزور کرنا، اس کے اداروں کے خلاف کام کرنا۔ یہ تو آج تو غریب بیچارہ روٹی کے لیے ترس رہا ہے، روزگار اس کے پاس نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو کیا گیا کہ جو پی ٹی آئی تھی اس نے پارٹی کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے نوجوان نسل کو بھرتی کیا، ان کا استعمال کیا گیا، اخلاقیات اور شرافت کے اصولوں کو بھی وہ خلاف تھا، اور پھر عوام کے پیسوں پر ریاست مخالف مواد پھیلایا گیا۔ 9 مئی واقعات میں پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے اور عوام کو اشتعال دلایا گیا، تشدد، پھر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا، اکسانا، عوام اور اداروں میں نفرت، یہ سارے کا سارا تمام ان کی جو سوشل میڈیا ٹیمیں تھیں ان کے ذریعے ہو رہا تھا۔ اور اب یہ چونکہ وہ آ چکے ہیں، اس کے اندر آ چکے ہیں، شکنجے میں آ چکے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ حقائق جو تھے وہ آپ کے سامنے لایا جانا بہت ضروری تھا۔ اب آ جائیں ایک اور بات کی طرف۔ یہ ایک صاحب ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بگوڑے ہیں، پہلے بھی ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں، عادل راجہ، اور ان کی اہلیہ ہیں سبین کیانی۔ ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، اور اس لیک آڈیو میں اب جس طرح کی گفتگو دونوں میاں بیوی نے ریحام خان کے بارے میں اور بشرا بی بی کے بارے میں کی ہے وہ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو دونوں کر رہے ہیں، اور دونوں کو پی ٹی آئی پسند کرتی ہے، آپ اندازہ کریں۔ ان کو عادل راجہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جعلی جو بھی اس نے بنائے ہوئے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کو گالیاں دیتا ہے۔ یعنی کہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے بشرا بی بی کے بارے میں، وہ ہم یہاں پہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کہ انتہائی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی کہ سوشل میڈیا کے بشرا بی بی جس سے عمران خان نے شادی کی وہ انتہائی بد اخلاق عورت ہے۔ مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ اس کے پہلے سے بھی تعلقات اور اس سے بھی تعلقات، اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کو اس طرح کی عورتیں پسند ہیں، کہ وہ اس طرح کی عورتوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے سے اس کی جو اہلیہ ہیں وہ کہتی ہے جی وہ ظاہر خود جو ایسا ہے، تو یہ آپ اندازہ لگا لیں، اور پی ٹی آئی والے ان کے پیچھے جناب مرے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویوز کے چکر میں صرف اور صرف یہ ہوا، یہ آڈیو لیک ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے، عوام کو الو بنا رہے ہیں، تو عوام کو تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایسے لوگوں کا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جس کو آپ وہ سر پہ بٹھایا ہوئے عادل راجہ سچ بول رہا ہے، عادل راجہ یہ سچ نہیں بول رہا، وہ آپ کے لیڈر کی ایسی تیسی کر رہا ہے، وہ آپ کے لیڈر کی بیگم کی ایسی تیسی کر رہا ہے۔ وہ دونوں کو انتہائی بد اخلاق اور بدتمیز اور پتہ نہیں گالم گلوچ اس آڈیو لیک میں استعمال کی گئی ہے، اور دونوں میاں بیوی جو گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ وہ ناقابل بیاں ہے، اس کو کہا نہیں جا سکتا۔ بھائی ایک خاتون ہے بشرا بی بی، اور خاتون کا احترام لازم ہے، جو بھی ہے، ہم اگر بات کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی الزام لگاتے تو ہم الفاظ اس طرح کے استعمال نہیں کرتے جو کہ انتہائی گرے ہوئے الفاظ ہو۔ یہاں پہ تو الفاظ بھی انتہائی گرے ہوئے استعمال کیے گئے، اور جو جملے استعمال کیے گئے وہ انتہائی غلط تھے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو بڑا وہ کہتے ہیں جی میرے فوج کے اندر تعلقات ہیں، اور یہ ہے انڈین ایجنٹ ثابت ہو چکے ہیں، را کے ایجنٹ ثابت ہو، سارا ماضی میں آ چکا، کون سی چیز چھپی رہ گئی ان کے بارے میں؟ اور یہ خود کو پی ٹی آئی کے والے اس کے پیچھے جناب ان کو فالو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے واہ واہ جی عادل راجہ نے یہ کر دیا۔ عادل راجہ نے تمہاری جو بشرا بی بی اور عمران خان ان کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے صرف ویوز کے چکر میں۔ اور آپ لوگوں کو اب بھی سمجھ جانا چاہیے، خاص طور پر پی ٹی آئی والے لوگوں کو، کہ اس طرح کے لوگ جن کو آپ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ ایک عجیب قسم کا قبلہ و کعبہ بنایا ہوا ہے، ان کی اصلیت کو سمجھیں اور ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں، اور ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں جو کہ ریاست کے دشمن بن چکے ہیں، پاکستان کے دشمن بن چکے ہیں، اداروں کے دشمن بن چکے ہیں۔ یہ ان کا عجیب و غریب قسم کا ایجنڈا ہے جس کو یہ آگے لے کر چلتے ہیں، اور پھر جو اداروں کو بدنام کرتے ہیں،
جیسے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. اور ابھی عمران خان کی جو پارٹی اس کو ویوز دے رہی ہے، اس کو فالو کر رہی ہے، اس کو سبسکرائب کر رہی ہے، اور وہ عمران خان اور اس کی بیگم کے بارے میں انتہائی گھٹیا، ولگر، واہیات، بے شرمی، بغیرتی کی حد سے بھی نیچے کی گفتگو جو ہے ان صاحب نے جو ہے وہ کی ہے. یہ دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.